بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معرکہ بدر ختم ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ابو جہل کی لاش کو تلاش کرو، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے گھٹنے پر ایک نشان ہے۔ عبداللہ بن مسعود اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ابو جہل کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک جگہ ابو جہل کو زمین پر زخموں سے نڈھال پڑے ہوئے دیکھا۔ اس کا سارا جسم فولادی زرے میں چھپا ہوا تھا، تلوار اس کی رانوں پر پڑی ہوئی تھی۔ دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا کہ اتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور گردن پر پاؤں رکھ کر جو زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کھینچی چلی آتی تھی مگر پھر تمسخر اڑانے سے باز نہ آیا۔ یہ وہی ابو جہل ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینے میں گزار دی۔ اس کی موت اور اس کی لاش کے عبرتناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے جیسے فرعون و نمرود کی ہلاکت کے واقعات۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک نے آ کر مجھ سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو یا خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بڑاس نکال لوں گا۔ میدان بدر میں گھمسان کا رن تھا۔ جو ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے باز کی سی رفتار پر اس پر جھپٹ پڑے۔ ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتیاں دکھا رہا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں پنڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کراہتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا، جس سے میرا بازو میرے جسم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ میں اسی طرح لٹکتے ہوئے بازو سے لڑتا رہا، حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ میں دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ موقع پاتے ہی حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ اس شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون پلید کے فوارے چھوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا، اور وہ دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام معرکہ عرض کیا۔ طبری میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب معرکہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم کی تکمیل میں نکل کھڑے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مقتولین میں سے دیکھو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنے کے جگہ زخم کا نشان ہوگا، اور نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جذعان کی دعوت میں گئے۔ ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا۔ وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا، جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون میں لت پت ابو جہل نظر آ گیا۔ جی ویورز، ہماری آج کی ویڈیو ابو جہل کی عبرتناک موت سے متعلق ہے، اور اگر آپ اس واقعے کو مکمل اور تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ ابو جہل کی قبر پر پتھراؤ کر رہے ہیں، جس نے ہمارے آقا دو جہاں کو تکلیف دی۔ جب میں نے دیکھا اس میں ابھی بھی سانسیں باقی تھی، پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی ابہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے
کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ میں نے کہا اے دشمن خدا، اللہ نے اب تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا اس میں ذلت کیا ہوئی، میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جس سے تم نے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی۔ پھر کہنے لگا اے ابن مسعود، اے بھیڑوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اے ابو جہل، تیرا قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا نہیں، تجھ سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ اور قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت ہی کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال، پھر بھی تو اسی حالت میں گمراہی اور ضلالت پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ بدبخت کہنے لگا تم اپنے آقا سے کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پٹخ دیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا نے فرمایا کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا۔ ابن مسعود نے عرض کیا یہ وہی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کی سرکٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا۔ یوں 24 سرداران قریش کو اس کنویں میں پھینکا گیا جو اسلام کے دشمن تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اس کنویں پر گئے جہاں کفار مکہ کے لاشیں پھینکے گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے وقت فرمایا تھا اے کنویں والو، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلاں اے فلاں، جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا۔ اس پر صحابہ نے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس بات کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ جس روز آپ نے گفتگو کی آپ نے فرمایا اے کنویں والو، تم نے نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے۔ تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ کے ہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال ہے۔ لوگوں کی ابو جہل سے نفرت ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج اس ملعون کی قبر پر لوگ پتھراؤ کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی کامل ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔